بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب والائمہ علیہم الصلاۃ والسلام۔ 18 ذی الحج روز عید اللہ الاکبر، عید سعید، عید غدیر خم ہے۔ آپ ناظرین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے 11 اولادوں کا سچا اور حقیقی پیرو، ان کا شیعہ، ان کا محب، ان کے راستے پر چلنے والا قرار دے۔ جو عنوان ہے گفتگو کا وحدت کے سلسلے میں ہے کہ غدیر اور وحدت امت مسلمہ کے درمیان۔ البتہ کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ غدیر خود ایک ڈسپیوٹیڈ میٹر ہے، آپ وحدت کی بات کرنا چاہتے ہیں، غدیر سے وحدت ہو سکتی ہے؟ غدیر سے فتنہ پھیلے گا، غدیر سے اختلافات بڑھیں گے۔ تو یہ اس بات کا جواب دینے کے لیے پہلی چیز تو اشکال اور یہ اعتراض ہی غلط ہے۔ نہ غدیر سے اختلافات پھیلتے ہیں، نہ فتنہ پھیلتا ہے، بلکہ غدیر خود محور اتحاد ہے۔ غدیر وہ جگہ ہے جہاں پیغمبر اسلام نے 1,20,000 کم سے کم لوگوں کو اکٹھا کیا۔ صرف ایک جگہ ہے، ایک شہر، ایک قبیلے، ایک قریے کے نہیں تھے، مختلف جگہوں کے، مختلف شہروں کے، مختلف علاقوں کے لوگ تھے، مختلف کلچر اور فرہنگ کے افراد تھے جن کو پیغمبر اسلام نے ایک جگہ اکٹھا کیا تھا۔ تو وحدت ظاہری اعتبار سے اتحاد تھا یا نہیں تھا؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ غدیر جو اعلان ہوا ہے، جو ایک جملے کے لیے اتنا سارا انتظام پیغمبر اسلام نے کیا تھا، پیغمبر اسلام کے ذہن میں بھی اتحاد تھا، وحدت تھی۔ آج دیکھیے ایک بہت ملموس سی بات ہے۔ اپنی بات کو شروع کرنے کے لیے مجبوراً 1-2 مقدمے مجھے استعمال کرنے پڑیں گے۔ ہم جیسے متہم ہیں دوسرے افراد یعنی غیر شیعہ، جب شیعہ کو دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ ارے یہ لوگ تو جیسے مورتی پوجا ہوتی ہے اسی طرح یہ لوگ قبر پرست ہیں، قبروں کی عبادت کرتے ہیں، قبروں کو پوجتے ہیں، یہ ان کا قرآن دوسرا ہے، یہ عقیدے ان کے صحیح نہیں ہیں، ان کی توحید صحیح نہیں ہے، ان کا فلاں عقیدہ صحیح نہیں۔ لیکن ہم بھی جب بعنوان شیعہ، ہم جب دوسرے غیر شیعہ کو دیکھتے ہیں، اوہو ان کی توحید تو بالکل صحیح نہیں ہے، یہ تو وہی ہیں جو خدا کے لیے جسم کے قائل ہیں، یہ وہی ہیں جنہوں نے پیغمبر اسلام کے لیے یہ کہا، ان کا نظریہ یہ۔ ہمارے یہاں بھی 2, 4, 10, 20, 25, 50 افراد ایسے ہوتے ہیں جن کے یہاں اس طرح کے نظریے پائے جائیں، اس طرف بھی ہوتے ہیں۔ ہم بھی یہ سوچتے ہیں کہ ارے یہ سب کے سب جو ہیں سب وہابی ہیں، جبکہ ایسا نہیں، سارے کے سارے سنی وہابی نہیں ہوتے ہیں۔ ایک گروپ ہے جس میں سارے کے سارے سنیوں کا یہ نظریہ نہیں ہے کہ خدا کے جسم علیہ باللہ۔ ہمارا قرآن وہی ہے، قرآن جو آپ کا قرآن ہے، ہمارا خدا وہی ہے جو آپ کا خدا ہے۔ لیکن ایک جو غلط تصور ہمارے اندر ہے، ہمارے ذہنوں کے اندر ہے، اس نے ہمیں آپس میں ایک دوسرے سے جدا کر رکھا ہے۔ غدیر یہ وہ جگہ ہے، یہ غدیر وہ مقام ہے، غدیر وہ موقع ہے، غدیر وہ واقعہ ہے جو امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر جمع کر سکتا ہے۔ اس کے لیے صدر سے کام لینا پڑے گا، دقت سے کام لینا پڑے گا، ہمیں غور و فکر کرنا پڑے گا۔ خالی جذبات کا نام غدیر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے غدیر ہے، غدیر میں جشن منائیے، جشن جو ہے وہ ایک حصہ ہے غدیر کا۔ ہم 99 حصے کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کے جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں ان کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی۔ جشن منانے کے لیے اعتراض بالکل، بے انتہا جشن منائیے، خوب خوش ہوئیے، جو کچھ اعمال انجام دیجیے، ساری چیزیں، لیکن معرفت غدیر، جب غدیر کو غدیر کے عنوان سے پہچانیے گا، مولائے غدیر کو مولائے غدیر کے عنوان سے جب پہچانیے گا، دیکھیے فضیلتیں اپنی جگہ ہیں، مقامات منزلت اپنی جگہ ہے۔ امیر المومنین مولا تھے، امام تھے، ولی تھے، ولایت تھی ان کے پاس، لیکن ایک چیز ہوتی ہے تھیوری، ایک چیز ہوتی ہے پریکٹیکل۔ پیغمبر اسلام نے حدیث منزلت میں، حدیث ثقلین میں،
मुबाहले में, मुख्तलिफ जंगों के ऊपर, यौमुद्दार में, यौमुद्दार जब अमीरुल मोमिनीन छोटे से थे, बच्चे थे, 7 साल 10 साल 12 साल, इससे ज्यादा की उम्र नहीं लिखी, 12 साल मैक्सिमम उम्र है, जब पैगंबर इस्लाम ने वांजिर अशीरत कल अक़रबीन जब ये आयत नाजिल हुई है और लोगों को इकट्ठा किया है, खाना खिलाया है, उस वक्त भी पैगंबर इस्लाम ने अमीरुल मोमिनीन की वसायत का ऐलान किया था कि ये मेरे बाद मेरा वसी है, जानशीन है, खलीफा है, ये सारी चीजें बयान किया था। ऐसा नहीं था कि पब्लिक पहली बार सुन रही थी। मुख्तलिफ मकामात पर हदीस मंजिलत, या अली अंत मिन्नी बिमंजिलत हारून मिन मूसा इल्ला इन्नहु ला नबी अबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा सिर्फ इस फर्क के साथ, तुम्हारी मंजिलत मुझसे वही जो मूसा को हारून से थी। अमीरुल मोमिनीन की विलायत का, खिलाफत का, विसायत का ऐलान पैगंबर इस्लाम ने बारहा किया। पब्लिक को मालूम था, आज गदीर में कोई नया ऐलान नहीं करना था। मैंने अर्ज किया था, एक चीज होती है थ्योरी, एक चीज होती है प्रैक्टिकल। पैगंबर इस्लाम ने अपनी पूरी जिंदगी में, अपनी पूरी रिसालत की जिंदगी में इस थ्योरी को बार बार लोगों के सामने पेश किया, बार बार थ्योरी पेश किया कि ये वसी है, ये खलीफा है, ये हमारा वली है, हमारे बाद तुम तमाम लोगों का रहबर और सरदार और इमाम है। लेकिन गदीर खुम वो जगह थी, वो मकान था, वहां पे जो इवेंट हुआ था, जो प्रोग्राम हुआ था, उसका मकसद सिर्फ प्रैक्टिकल दिखाना था, बताना था, ताकि पहचान जाओ। अभी तक मैंने जबान से कहा है, अभी तक मैंने बताया है तुमको, लेकिन आज उठा के दिखा रहा हूं कि देखो ये है हमारे बाद तुम्हारा जानशीन, हम तुम्हारा खलीफा और हमारा जानशीन, तुम्हारा मौला, ये है इमामत की मनसब पे बैठने वाला पहला इमाम। ऐसा नहीं कि इसके पहले अमीरुल मोमिनीन इमाम थे। लेकिन अब जो ये इतराज करते हैं कि साहब फितना परवरी होगी और इत्तेहाद जो हमारे मुसलमानों के दरमियान ऐसे ही इत्तेहाद नहीं है, आप इस तरह की गुफ्तगू करेंगे, गदीर को मतरह करेंगे, इसको इतना ज्यादा हाईलाइट करेंगे तो ये इख्तिलाफात और बढ़ेंगे। नहीं बिरादर अजीजों, बिल्कुल भी नहीं। सामईन किराम, हरगिज भी ऐसा नहीं है। इख्तिलाफात और फितने गदीर से नहीं बढ़ेंगे, बल्कि गदीर फितनों को खत्म करने का नाम है। गदीर वो जगह है जहां फितने खत्म हुए। पूछेगा कैसे फितने खत्म हुए? पैगंबर इस्लाम ने जब अमीरुल मोमिनीन की विलायत का ऐलान किया है तो एक शख्स ने क्या कहा था, ये आपने अपनी तरफ से कहा या अल्लाह की तरफ से है? अगर अल्लाह की तरफ से ये हुक्म है तो आसमान से एक पत्थर आए और मेरे ऊपर गिर जाए, या अल्लाह का अजाब मेरे ऊपर नाज़िल हो। उसी वक्त जो है वो पत्थर एक आसमान से आता है, उसके ऊपर गिरता, वो आदमी वहीं हलाक हो जाता है। तो ये फितना फैला रहा था वहीं ऑन द स्पॉट, उसी गदीर में ही, गदीर मैदान गदीर खुम में ही उस फितने का खात्मा हुआ था। तो फितना करने वालों ने कोशिश किया, लेकिन फितना वहीं पे खामोश हो गया। गदीर फितना फैलाने की जगह नहीं है, फितनों को समेटने की जगह है। लोगों को एक महवर, वो महवर, उस महवर का नाम है अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। इत्तेहाद का जो माना लिया जाता है वो बहुत गलत लिया जाता है। एक जनरल कंसेप्ट, जब हम आप बात करते हैं किसी से, लफ्ज इत्तेहाद कह दें, वहदत कह दें, तो फौरन हाँ वो शिया को सुन्नी कर दें, सुन्नी शिया हो जाए। नहीं अजीज मैम, हमारा मकसद या इत्तेहाद का मकसद या बानियान इत्तेहाद के, खुद पैगंबर इस्लाम इत्तेहाद के अलमबरदार, पैगंबर इस्लाम की बात नहीं, खुद खुदा इत्तेहाद का अलमबरदार है। खुदावंद आलम ने उम्मत वाहिदा खल्क किया था, एक उम्मत खल्क किया था। आज इतने हिस्सों में क्यों बटी हुई है? नजरियाती इख्तिलाफ होते हैं, होने चाहिए, बुरी चीज नहीं है। मजहबी, फिरकई, अकीदती, हर तरह के इख्तिलाफात होने चाहिए, होते हैं, इसमें कोई कबाहत नहीं है। लेकिन इन इख्तिलाफात की बुनियाद के ऊपर दुश्मनी करना, इन इख्तिलाफात की बुनियाद के ऊपर दरगिरी करना, लड़ाई झगड़े करना, एक दूसरे को गालियां देना, न ये इस्लाम है, न दुनिया का कोई अक्ल सलीम रखने वाला इंसान इस बात को कबूल करेगा। कुरान मजीद में क्या है? मना किया गया। खुदावंद आलम पैगंबर जब आए हैं अहले किताब पैगंबर इस्लाम के पास, पैगंबर इस्लाम ने क्या कहा था? खुदावंद आलम जो आयत नाजिल फरमाई थी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल तआलू इला कलिमतिन सवाउन बैनना व बैनकुम, पैगंबर आप इनको एक कलमे वाहिद मुश्तरक कलमे की तरफ दावत दीजिए। खुदावंद आलम खुद वहदत का मुनादी है।
ہم اتنے زیادہ گرم ہیں کہ نہ خدا کی سنتے ہیں، نہ رسول خدا کی سنتے ہیں، نہ آل اللہ اور آل رسول کی سنتے ہیں. ہمارا پرچم سب سے زیادہ داغ ہے، سب سے زیادہ گرم ہے. ہمارا پرچم سب سے زیادہ بلند ہونا چاہیے. اللہ کے پرچم کو بلند کرنا ہمارا کام ہے. رسول اللہ کی باتوں کو فالو کرنا، امیر المومنین کے راستے اور ان کی باتوں کو فالو کرنا ہمارا کام ہے. وحدت کا جو نظریہ ہے یہ میں نے نہیں بیان کیا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں صاحب کوئی شیعہ جو ہے وہ سنی نہیں ہوگا، سنی شیعہ نہیں. یہ میں ہی نہیں کہ تو سبھی کہتے ہیں. جو بھی وحدت کے معنی اور مفہوم کو سمجھتے ہیں ان کا نظریہ یہی ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وحدت کا مطلب یہ ہے کہ سارے سنی شیعہ ہو جائیں یا سارے شیعہ سنی ہو جائیں تو غلط ہے. آپ کی خدمت میں نام لیتا ہوں شخص کا، ڈاکٹر محمد عاشور. یہ بہت بڑے اہل سنت کے عالم دین ہیں. انہوں نے اس بات کو لکھا ہے کہ تقریب مذاہب وحدت مسلمین کا جو لوگ مانا کرتے ہیں کہ ایک ہو جائیں سب لوگ، کہ یہ ہرگز یہ مانا نہیں ہے وحدت کا کہ سارے مذہب سمیٹ کر کے ایک مذہب بنا دیا جائے. وضو کرنے کے احکامات مختلف ہیں، سارے احکامات کو اکٹھا کر کے وضو کرنے کا ایک نیا طریقہ ایجاد کر دیا جائے. نہیں. اذان میں ایک کہتا ہے حی علی خیر العمل، ایک کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم. ہم انہیں ملا کر کے ایک نئی اذان کریٹ کر دیں کہ صاحب یہ نیا مذہب ہے، آ کر کے آپ اس کے اوپر عمل کیجیے. ایسا کوئی مقصد نہیں ہے. ایسا کوئی وحدت کا مطلب یہ ہے، وحدت کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ اپنے دین پر، ہم اپنے دین کے اوپر جو مشترک چیزیں ہیں. سیاسی غدیر کیا ہے؟ غدیر میں احکام نہیں بیان کیے جا رہے تھے کہ نماز ایسے پڑھنی ہے، غسل ایسے کرنا ہے، روزہ ایسے رکھنا ہے، حج ایسے کرنا ہے. سب کچھ ختم ہو چکا تھا. غدیر ایک سیاسی پلیٹ فارم تھا. اس سیاسی پلیٹ فارم کے اوپر پیغمبر اسلام نے سب کو متحد کیا تھا اور دعوت دیا تھا. آپ کی خدمت میں اس بات کو عرض کر رہا ہوں کہ پیغمبر اسلام جب اراکین حج انجام دے رہے تھے ان کے ذہن میں یہ بات تھی، معلوم تھا انہیں کیا کرنا ہے. انہیں یہ معلوم تھا، پروردگار عالم کی طرف سے انہیں حکم ہو چکا تھا اس کام کے لیے. لہذا پیغمبر اسلام جب مینا میں تھے، مینا میں ایک مسجد ہے، مسجد خیف، خدا نصیب فرمائے آپ لوگوں کو. حج اور عمرے پہ جائیے، وہاں جا کے زیارت کیجیے اور اس مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھیے، بڑا ثواب ہے. مسجد خیف میں پیغمبر اسلام نے خطبہ دیا ہے، مینا میں پیغمبر اسلام نے خطبہ دیا ہے. بہت ساری باتیں پیغمبر نے، اس میں ایک خاص پیغمبر اسلام جس چیز کی طرف متوجہ تھے اور لوگوں کو آگاہ کر رہے تھے، وحدت تھی، آپس میں اتحاد تھا. اس کی طرف بار بار تاکید کرے. آپ خطبہ اٹھا کر کے دیکھیے پیغمبر اسلام کا مینا میں کیا خطبہ دیا انہوں نے. وقت نہیں، میں اس خطبے کو نہیں بیان کر سکتا. خطبہ خیف، مسجد خیف میں جو پیغمبر اسلام نے خطبہ دیا آپ اسے دیکھیے. پیغمبر اسلام نے وحدت کی طرف، دوسری چیزوں کی طرف اشارہ کیا، اس کے بعد سے پلٹ کر کے آتے ہیں بار بار وحدت کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں. اختلافات کو ختم کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، آپس میں متحد رہنے کے لیے کہہ رہے ہیں دشمن کے مقابل میں. غدیر وہ سیاسی پلیٹ فارم ہے جہاں پہ ہمیں متحد ہونا چاہیے، متحد ہونا پڑے گا. اگر ہم متحد نہیں ہو، کیوں متحد؟ دیکھیے کسی بھی چیز کو متحد کرنے کے لیے ایک محور، ایک سینٹر ہوتا ہے. امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلاۃ والسلام اس سینٹر، اس محور کا نام تھا جس کے اردا گرد چاروں طرف پیغمبر اسلام نے کم سے کم 1,20,000 لوگوں کو اکٹھا کیا تھا صرف ایک جملے کے لیے. جبکہ بارہا اس جملے کو پہلے بھی مختلف الفاظ میں دوسرے معنی میں بیان کر چکے تھے. لیکن تو یہ ڈاکٹر محمد عاشور کہتے ہیں کہ یہ غلط بات ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ سارے مذہب کو اکٹھا کر کے ایک مذہب بنا دیا جائے. نہیں، اختلاف ہے، فتنے ہیں. یہ بھی آپ کو معلوم ہے اختلاف اور فتنہ یہ دونوں بری چیز ہے. لیکن اگر کوئی جگہ ایسی آ جائے جہاں پر اختلاف، ٹھیک ہے اختلاف فتنہ غلط ہے، بری ہے، نہیں اختلاف پھیلانا چاہیے، فتنہ نہیں برپا کرنا چاہیے. لیکن اگر کہیں خدا نخواستہ اسلام کے اوپر حرف آ رہا ہو، ہماری بیس، ہماری بنیاد، ہمارا پلر متزلزل ہو رہا ہو مذہبی عقیدتی، تو صورت میں کیا ہم چپ ہو کر بیٹھ رہیں گے؟ نہیں تھا، فتنہ حرام ہے، اختلافات کرنا حرام ہے. نہیں، وہاں ضرورت ہے بیان کرنے کی، بولنے کی ضرورت ہے. آئیے اور اس فتنے کا مقابلہ کیجیے. یہ خود ایک فتنے میں فتنہ ہے یہ. لہذا اسلام کو قربان کر کے فتنے سے بچنا یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ ہم اسلام قربان ہو جائے، ہاں صاحب بیٹھے ہیں، فتنہ نہیں ہونا چاہیے. اسلام نابود ہو جائے، نہیں صاحب وہ اختلافات نہیں بڑھنے چاہیے، یہ بھی صحیح نہیں ہے، غلط ہے یہ چیز.
امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام 20-25 سال گوشہ نشینی کی زندگی، خانہ نشینی کی زندگی انہوں نے گزاری ہے. لیکن جب 25 سال کے بعد جب امیر المومنین کے دروازے کے اوپر لوگ اکٹھا ہوئے ہیں اور ظاہری اعتبار سے تخت خلافت امیر المومنین کے ہاتھوں میں آیا ہے، امام کا کام کیا تھا؟ امام ایک منصب ہے، معنوی اعتبار سے بات نہیں کر رہا ہوں. معنوی جو ہے وہ ہے چاہے ایک آدمی مانے یا نہ مانے، پوری دنیا مخالف ہو جائے، امام اپنی جگہ امام ہے معنوی اعتبار سے. ظاہری اعتبار سے بات کر رہا ہوں. جب امام کو منصب امامت ملا ہے، امام منصب خلافت پر یعنی اس کرسی خلافت پر بیٹھے ہیں، تو امام کا وظیفہ کیا تھا؟ امام جو کہ حاکم ہے، رئیس ہے، مدیر ہے سماج کا، جامع کا، تو اس کی اصلاح بھی اسی کی ذمہ داری ہے. اس 25 سال میں جتنی برائیاں، جتنی بدعتیں اس سماج میں ایجاد ہو چکی تھیں، اب امام کا کام یہ ہے کہ ان برائیوں کو، ان بدعتوں کو، ان خرابیوں کو دور کرے اس سماج سے اور لوگوں کو واپس سنت رسول اللہ کی طرف، سنت پیغمبر اسلام کی طرف پلٹائے لوگوں کو. امیر المومنین نہیں جانتے تھے کہ حکومت ان کے ہاتھ میں آئی ہے اور کہ فوراً بعد فتنہ ہونے والا ہے. پیغمبر اسلام نے غدیر میں ہی کہا تھا کہ یا علی میرے بعد فتنہ ہے، پر فتنہ آنے والا ہے، ہوشیار رہنا فتنے سے. بار بار تاکید کیا تھا. امیر المومنین کو معلوم تھا اگر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام صرف 3 کیس ایسے تھے جہاں پہ 3 لوگ ایسے تھے جن کو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ذرا ان کے ساتھ ایڈجسٹ کر لیتے تو شاید آج عالم اسلام میں اتنے اختلافات نہیں ہوتے. میں نے ایک بات کہی تھی نا کہ اسلام اگر قربان ہو رہا ہے تو یہ نظریہ ٹھیک نہیں ہے کہ ہاں قربان ہو جائے صاحب، ہم اختلاف نہیں پھیلیں گے. نہیں، وہاں بولنا ضروری ہے. وہ 3 کون تھے؟ طلحہ، زبیر اور معاویہ بن ابی سفیان. اگر امیر المومنین طلحہ اور زبیر کو 2 جنگوں کی گورنری دے دیتے تو جنگ جمل ہوتی، جنگ نہروان ہوتی. معاویہ کو اگر اس کی حکومت پر باقی رہنے دیتے، اس کو اصل نہیں کرتے، تو کیا کیا نام ہے اس کا، جنگ ہوتی معاویہ کے ساتھ؟ ہرگز نہیں، کبھی بھی یہ جنگ نہیں ہوتی. تو امیر المومنین نے نہ معاویہ کے ساتھ ایڈجسٹ کیا، نہ طلحہ اور زبیر کے ساتھ ایڈجسٹ، نہ جنگ صفین پیش آتی، نہ جنگ نہروان پیش آتی، نہ جنگ جمل پیش آتی. اگر ان لوگوں کے ساتھ ایڈجسٹ کر لیتے، امیر ایڈجسٹ نہیں کیا. ضرورت تھی، ہمارا ظاہری اعتبار سے نقصان ہو جائے، ہزاروں لوگوں کا خون بہا، قتل کیے گئے بہت سارے لوگ، لیکن اسلام باقی رہے، بنیاد باقی رہے، بیس باقی رہے. یہ چیزیں اس وقت ہوتی جب ہم غور و فکر کرتے ہیں کسی چیز کے اوپر. جذبات ہر چیز کا علاج نہیں ہے کہ ہم نے دیکھ لیا یہ ہمارے مسلک کا نہیں ہے، یہ ہمارے مکتب کا نہیں ہے، اس کی فکر ہماری فکر نہیں، بس چلو شروع ہو جاؤ اس کو گالیاں دینا. نہیں، اسلام اور امیر المومنین کے پیروکار، ان کے لیے تو یوں بھی یہ ساری چیزیں صحیح نہیں ہیں کہ وہ کسی کو گالیاں دیں، کسی کو برا بھلا کہیں. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام خود بارہا انہوں نے ان چیزوں سے استناد کیا، خود غدیر سے، اپنے یہی غدیر کے معاملے کو استناد کیا کہ بھائی شورا کے زمانے میں، اس کے بعد مختلف مقامات پر امیر المومنین نے غدیر کی ہے، اس پورے واقعے کو دہرایا ہے لوگوں کے سامنے. حق غصب ہو رہا تھا، امیر المومنین نے کیسے وحدت برقرار رکھی جامع کی. حق غصب ہو رہا تھا، امام کو ان کا حق نہیں دیا جا رہا تھا، لیکن امام نے کیا کیا؟ تلوار نکالی، جنگ کیا نہیں، صبر کیا. صبر کے ساتھ ظلم اور سختیاں اور پریشانیاں ساری چیزیں برداشت کیا امیر المومنین نے، تاکہ امت منتشر نہ ہونے پائے، اسلام کا شیرازہ بھی کرنے نہ پائے. برداشت کیا تھا. جب ان کے ہاتھ میں پاور آیا تو پھر جیسے مصلحت سمجھی ویسے انہوں نے انجام دیا اس کام کو. پبلک ساتھ نہیں تھی، اگر پبلک ساتھ رہتی، جب پبلک ساتھ آئی تو حکومت ساتھ میں آئی. جب تک پبلک ساتھ میں نہیں تھی تب تک ظاہری اعتبار سے حکومت بھی ان کے پاس نہیں تھی. یعنی وہ سیاسی اعتبار سے پبلک، جس کو کہیے اتحاد نہیں تھا. ورنہ امام تھے، وہ پہلے بھی تھے، چاہے وہ خلافت ملی ظاہری اعتبار سے یا نہیں ملی، امام اس وقت بھی تھے، امام بعد میں بھی تھے. لیکن پبلک کا ساتھ ہونا بہت اہم رول ہوتا ہے. امام اگر چاہتا ہے کہ سماج میں، جامعہ میں، معاشرے میں اصلاح کرے،
تو اس کے لیے پبلک کا سپورٹ ضروری ہے. ورنہ یہ معنوی اعتبار سے خداوند عالم، دیکھیے یہ پروردگار عالم کا دیا ہوا یہ پوسٹ ہے، یہ منصب پروردگار عالم کی دی ہوئی ہے. پروردگار عالم کی دی ہوئی پوسٹ میں کوئی اختلاف نہیں ہے. پروردگار عالم نے پوسٹ دی ہے اور وہ اس کا حافظ ہے، مشروعیت وہاں سے، لائسنس وہاں سے ایشو ہو چکا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے. لیکن اگر پبلک ساتھ رہے گی تو امام آگے بڑھ کر کے اس کو استعمال کر سکتا ہے اپنی پوسٹ کا. امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. بات بے انتہا ہے، وقت بے انتہا محدود ہے. میں بات کو یہیں سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت وہ شخصیت ہے جس کی معرفت خود ہمارے لیے ضروری ہے. ہم اگر صحیح سے امام کو پہچانیں گے تب ہم لوگوں کو پہچانوائیں گے. غدیر میں پیغمبر اسلام نے ایک چیز جس کا تذکرہ کیا تو یہ تھا کہ جو یہاں پہ حاضر ہے وہ غائبین تک ان ساری باتوں کو پہنچائے، اور یہ سلسلہ قیامت تک کے لیے تھا، خالی وہیں کے لیے نہیں تھا. آج ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ ہم غدیر کے پیغام کو، غدیر کو دوسروں تک، لوگوں تک، سب مختلف اقوام، ملل، مختلف قوم و مذہب تک غدیر کے پیغام کو پہنچائیں. جب ہم صحیح سے خود سمجھیں گے تب لوگوں تک سمجھائیں گے، لوگوں تک پہنچائیں گے. اور اس میں سب سے بڑا کردار والدین کا ہوتا ہے. باپ اور ماں، خاص طور سے ماں کے لیے، خود ماؤں کے لیے بھی ضروری ہے. ماں تربیت کدا ہے. اگر ماں صحیح سے سمجھے گی، چاہے وہ مسئلہ وحدت ہو، چاہے وہ امیر المومنین کی ولایت ہو یا معرفت ہو معصومین کی، اگر ماں اسے ہضم کر لے گی، ماں صحیح سے سمجھ لے گی، تب وہ اپنے بچے کو دودھ میں، مشہور یہ ہے کہ مائیں لوری میں حسین حسین سکھاتی ہیں، مائیں لوری میں علی علی سکھاتی ہیں. لیکن اگر معرفت، ماں کے پاس معرفت ہے تو وہ حقیقی معرفت منتقل کرے گی اپنے بچوں تک. باپ نے اگر صحیح سے سمجھا ہے تو وہ باپ اپنے اولادوں کو صحیح سے سمجھائے گا. ہمارے لیے سخت ہے کہ ہمیں کسی بڑے بزرگ عاقل انسان کو کوئی چیز آسانی سے سمجھا دیں، لیکن بچوں کو ان کے والدین بہت آسانی سے سمجھا سکتے ہیں. ہماری گزارش والدین سے یہ ہے کہ غدیر کو جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اچھے طریقے سے اپنی اولادوں کو سمجھائیں، غدیر کے سلسلے میں بتائیں، امیر المومنین کی معرفت خود بھی حاصل کریں اور ان کے اندر بھی شوق ایجاد کریں کہ وہ بھی غدیر اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو اچھے سے پہچان سکیں اور اپنے وقت کے بہترین مبلغ بن سکیں. کیونکہ یہ کام صرف علماء یا ایک خاص سن و خاص لباس والوں کا نہیں، ہر شیعہ، ہر مومن، ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ اس راستے کے اوپر چلے جس راستے کے اوپر پیغمبر اسلام چلے تھے. پیغمبر اسلام بھی مبلغ ولایت تھے، ہم تمام لوگوں کو بھی مبلغ ولایت بننا چاہیے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. گر کے مشکل میں یہی کہتا تھا ہر ایک نبی، میرا وارث ہے